الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں سمجھا رہے ہیں، سبق دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اے لوگو، اپنی اولادوں کو اپنی بھوک افلاس کی وجہ سے قتل نہ کرنا۔ اپنی اولادوں کو اپنے بھوک پیاس یا افلاس یا تنگی یا مشکل کی وجہ سے قتل نہ کر دینا۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم رزق دینے والے ہیں تمہیں بھی اور ان کو بھی، یعنی کہ تمہارے حصے کا رزق بھی ہمارے پاس ہے، اور وہ جو پیدا ہوتے ہیں، وہ جو بچے ہیں تمہارے چھوٹے چھوٹے، ان کا رزق بھی ہم ہی مہیا کرنے والے ہیں۔ آج جو ہمارے معاشرے میں رجحان بڑھ رہا ہے وہ ہے خودکشی کا، اپنے آپ کو قتل کر رہے ہیں۔ دنیا میں بھی رسوائی کی موت اور آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب جو ہم اپنے گلے لگا رہے ہیں، جس کو ہم قبول کر رہے ہیں اپنی کم عقلی کی وجہ سے، اپنی اس جاہلیت اور بے وقوفی کی وجہ سے کہ جی تیل مہنگا ہو گیا، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی، ہم اپنے اخراجات کیسے پورے کریں؟ اپنی اولاد کو بھی زہر دے دیا، خود بھی زہر کھا لیا۔ جی فلاں شہر میں فلاں پورا گھرانہ اس بھوک کی وجہ سے قتل ہو گیا۔ نہیں بھائی، یہ غلط رویہ ہے، یہ معاشرے میں اس کا بالکل غلط رجحان جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اسلام سے دوری ہے۔ بھئی مشکل حالات کس کی وجہ سے آتے ہیں؟ پریشانیاں تکلیفیں کیوں آتی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا کہ تمہارے ہاتھوں کا کیا درا ہی ہوتا ہے، تمہارے کاموں کی وجہ سے، تمہارے ان کارناموں کی وجہ سے، تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے جو تم نے اس دنیا میں کر رہے ہو، اس وجہ سے جو بھی مصیبت تکلیف پریشانی تمہیں آتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے اعمال درست نہیں ہیں۔ کیا کسی نے کوشش کی کہ اپنے اعمال کو درست کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتے تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے وقف کر لو، میرے ذکر کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لو، میں تمہارے سینے کو پر کر دوں گا، تمہاری پریشانیوں کو دور کر دوں گا، تمہیں وہاں سے رزق عطا کروں گا جہاں سے تمہاری سوچ بھی نہ ہو۔ فضل سے ایسا رزق انسان کو جو بندہ اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ یہی ہماری کمزوری ہے کہ ہم ایک غلط روش پہ چل پڑے ہیں کہ جی مہنگائی ہوگی تو اولاد کو بھی قتل کر دو، خود بھی قتل ہو جاؤ، اس لیے کہ جی مہنگائی ہو گئی، ہم اخراجات کیسے پورے کریں؟ او بھئی یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم تمہیں بھی رزق دینے والے ہیں، نحن نرزقکم وإیاہم، اور اس اولاد تمہاری کو بھی رزق دینے والے ہم ہی ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، تم نے برائی کے قریب بھی نہیں جانا، بے حیائی کے قریب بھی نہیں جانا، فحاشی کے قریب بھی نہیں جانا۔ ما ظہر منہا وما بطن، چاہے وہ چھپی ہو چاہے وہ کھلی ہو، برائیوں کو چھوڑ دو، بے حیائیوں کو چھوڑ دو، جھوٹ فراڈ کو چھوڑ دو، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پہ عمل کرنا شروع کر دو، نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرنے والے بن جاؤ، تمہاری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تمہاری تکلیفیں دور ہو جائیں گی، تمہیں
کسی قسم کی بھی مشکل پیش نہیں آئے گی، تمہارے اندر گھبراہٹ نہیں ہوگی، تم مطمئن زندگی گزارو گے، تم اطمینان والی زندگی گزارو گے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کا وعدہ اللہ نے لیا کہ تم اپنے آپ کو میرے لیے وقف کر لو گے، میں تمہیں ہر قسم کی مشکلات سے، پریشانیوں سے، رزق کی کمی سے، ہر معاملے سے دور کر دوں گا، تمہاری سوچ میں، دل میں سکون اتار دوں گا، تمہیں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے والا بنا لوے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق عمل کرنے والا بنا دے۔ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پہ عمل کرنے والے بن جائیں گے تو یہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ چاہے پٹرول جتنا بھی مہنگا ہو، تمہاری معیشت کمزور نہیں ہوگی، تمہاری آمدن میں اضافہ ہو جائے گا، اللہ تم پہ اپنا فضل کر دیں گے، پھر تمہیں پٹرول کی تھوڑی قیمت پہ یا کسی بھی معاملے پہ، مہنگائی پہ الجھن محسوس نہیں ہوگی۔ تم صبر سے کام لو گے، اللہ تمہارے ساتھ ہوگا، اللہ ہر قسم کی تمہاری مدد کرنے والا ہے، اور وہی مالک ہے، رازق ہے، خالق ہے، رجوع اس کی طرف کر لو۔ ہم اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے علاوہ لوگوں کی طرف دوڑ رکھے ہیں، اس کی مخلوق کے پیچھے بھاگ رکھے ہیں۔ جب ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں گے تو کبھی یہ معاملہ، یہ پریشانیاں پیش نہیں آئیں گی، نہ تو ہم آرام موت کی طرف جائیں گے، نہ ہم آرام موت کا تذکرہ کرتے پھریں گے۔ میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ یہ باتیں بالکل پھیلائی جاتی ہیں، جی فلاں جگہ پہ یہ واقعہ ہو گیا، بھئی کسی ایک نے یہ عمل کر لیا اپنی جاہلیت کی وجہ سے تو اسے دبا دینا چاہیے، نہ کہ اس کی تشہیر کر کے اور بھی جو جاہل ہیں ان کو یہ نظریہ دیا جائے کہ یہ جو آپ ختم ہو گئے، دنیا کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں رہا، آپ پریشانیوں سے نجات پا گئے۔ قطعاً ایسا نہیں، وہ بندے مزید پریشان ہوں گے۔ ایک تو ان کے ذمہ قتل، جو انہوں نے اپنے اولادوں کے قتل کیے، دوسرا خود بھی آرام موت مرے، تو اس کے لیے ان کو آخرت میں بھی لمبا عذاب ہے۔ اس لیے بچنا چاہیے، اللہ اور اس کی طرف، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔